ڈارون نے نظریہ پیش کیا تھا، تھیوری پیش کی تھی کہ انسان پہلے بندر تھا۔ ڈارون نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ انسان پہلے بندر تھا۔ جس طریقے سے بندر اچھل کود کرتے ہیں ویسے ہی انسان بھی اچھل کود مچاتا ہے، تو شاید اس کو لگا ہوگا کہ انسان پہلے بندر تھا، تو اس نے یہ تھیوری اور یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں تھیوری آف ایولیوشن، نظریہ ارتقاء، کہ دھیرے دھیرے پھر انسان کی آنکھیں بنی انسانوں جیسی، پھر ناک، اور جیسے جیسے انسان مرتے گئے اپنے آپ یہ پھر بندر سے انسان بن گیا۔ یہ تو بات صحیح ہے کہ پہلے بندر انسان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک لوگوں کو اور ایک جماعت کو بندر بنا دیا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے وہ سارے بندر بھی مر گئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے 3 دن میں، بعض نے کہا اس سے زیادہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حرکتوں پر انسان کو بندر تو بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی بندر کو انسان نہیں بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے اشرف مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بندروں کے لیے زمین آسمان کا نظام نہیں چلائے گا۔ وہ اتنے مقرب اور مقدس اور اتنے عظیم اور معزز نہیں ہیں۔ اس زمین پر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو فضیلت بخشی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو تکریم اور شرف عزت بخشا ہے تو صرف انسان کو بخشا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو شرف اور عزت بخشا ہے۔ ہم نے آدم کی اولاد کو یعنی بنی نوع آدم کو اور انسانیت کو شرف عزت بخشا ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا؟ انسان کی تخلیق کو اور اس کے کریشن کے جو مرحلے کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب وار بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے بیان کیا ہے جب انسان کا زمین پر کوئی وجود نہیں تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ انسان جو تو بڑا اکڑتا ہے، اکڑ کے زمین پہ چلتا ہے، بڑائی کے بول بولتا ہے، تکبر کے جملے بولتا ہے، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقیاں کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا بہتر سمجھتا ہے۔ انسان تجھے معلوم ہے تیری حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر، زمانے میں زمین کے اوپر انسان کا کوئی نام و نشان نہ تھا، ہم نے تجھ کو بنایا اور اپنی حیثیت بھی سن لے، کس سے بنایا؟ اچھلنے والے پانی سے بنایا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، باپ کی پشت سے نکال کر تجھ کو ماں کے رحم میں ہم نے ٹپکایا۔ الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا تجھے بھول گیا تو کہ تجھے باپ کے پیٹ سے نکال کر ماں کی رحم میں ڈالنے والے بھی ہم ہیں۔ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ قرآن کہہ رہا ہے کیا تم یہ جو انسان تمہیں نظر آ رہے ہیں ایسا کوئی بنا سکتا ہے؟ اور کیسا پیارا انسان بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تجھ کو 2 آنکھیں نہیں دے دی جن سے چکر مکر ٹکر ٹکر تاکتا ہے؟ یہاں بھی دیکھتا ہے وہاں بھی دیکھتا ہے، جو نہیں دیکھنا ہے وہ زیادہ دیکھتا ہے، جو نہیں دیکھنا ہے وہ زیادہ دیکھتا ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا، ایک زبان بھی دی ہے لیکن 100 کے برابر ہے، اتنی نظر آتی ہے لیکن باتیں اتنی کرتا ہے۔ وشفتین، اور تجھے خوبصورت بنانے کے لیے ہم نے 2 ہونٹ بھی دیے ہیں جو تیری زبان کو چھپاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کم بول۔ الم نجعل لہ عینین، آنکھیں نہیں بنائیں، آنکھوں کو دیکھتا نہیں کس کے نظام میں کیسا ہم نے اس کو بنایا ہے، پھر بھی جو نہیں دیکھنا ہے وہ دیکھتا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں کو جھکاؤ، یہ کہتا نہیں اوپر دیکھو۔ ہم کہتے ہیں دائیں بائیں نہ دیکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو، حرام چیزوں کو نہ دیکھو، یہ ادھر ادھر اور حرام چیزیں دیکھتا ہے۔ اس اللہ کی زمین پہ چل کر، اس اللہ تعالیٰ کا رزق کھا کر
اور رزق کے بننے میں کتنا وقت لگتا ہے. انسان ایک گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی زندگی کے کھائے ہوئے سارے رزق کی حرام خوری اور نافرمانی کرتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے بیٹے تھے اور شہزادے تھے. اس کا ایگو بہت زیادہ ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ اگر تجھ کو گناہ کرنا ہے، تیرے دل میں گناہ کا خیال آتا ہے تو میری باتوں کا تھوڑا سا جواب دے دے، میری باتوں کا چند جوابات دے دے، اور یہ کام اگر تو کر سکے تو گناہ کر لے. ایسی سلطنت میں چلا جا اور ایسی جگہ چلا جا جو اللہ کی زمین نہ ہو، اور ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے اللہ تعالی دیکھ نہ رہا ہو، اور پھر یہ بتا دے کہ مرنے کے بعد اس اللہ کو کیا جواب دے گا. یہ بتا دیں. جہاں کرے گا وہ زمین بھی اللہ کی ہوگی، جس کے ساتھ گناہ کرے گا وہ بھی اللہ کی بندی ہوگی، اور جو گناہ بھی کرے گا یہ چھپ کر کرے گا، یہ بہت زیادہ ہو گیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی زمین ہوگی. ہاں ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے، کام بگاڑو گا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہ زمین سے جا سکتا ہے، نہ اللہ کی سلطنت سے بھاگ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اتنا محتاج ہے، نہ اللہ کی نگاہوں سے چھپ کر گناہ کر سکتا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر اس نے کہا پھر تو گناہ کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ بندہ گناہ کرے. کیوں؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور دل کے اندر جو سینے چھپاتے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے. دل میں گناہ کا خیال آتا ہے، کسی کو معلوم پڑتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ ہم کو بنانے والا ہے. اور اللہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. انسان ارادہ کرتا ہے گناہ کا، اللہ کو معلوم ہوتا ہے، اور اس ارادے کے بعد جب گناہ کرتا ہے، روایات میں آتا ہے چند گھنٹوں تک فرشتے اس گناہ کو نہیں لکھتے، کیا پتہ توبہ کر لے، کیا پتہ توبہ کر لے، لیکن ہم گناہ کرتے ہیں. تو اللہ کی اتنی بڑی زمین پر چل کر، اللہ کا رزق کھا کر، اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کے بعد، اس کی آنکھوں کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد، اس نے کانوں میں جو قوت دی ہے وہ استعمال کرنے کے بعد پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کر. نافرمانی کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ جوانی میں زیادہ ہوتا ہے، جوانی کے دنوں میں زیادہ ہوتا ہے. جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اب انسان کو اپنی قبر نظر آنی شروع. اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 قسم کے انسانوں پر نظر رحمت نہیں کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ وہ جنت میں جائیں گے. ان میں سے ایک الثیب الزانی، بڈھا زانی، کہ بڑھاپے میں بھی گناہ کا کھوٹ نہیں نکل رہا ہے، بڑھاپے میں بھی بد نظری کرتا ہے، بڑھاپے میں بھی زنا کی پلاننگ کر رہا ہے. اور فرمایا کہ ایسا آدمی اور بے رحم بادشاہ، ظالم بادشاہ کہ گناہ کی پلاننگ کر رہا ہے، اور تو زندگی گزر جائے 60-70 سال کی، اور اس کے بعد انسان توبہ نہ کر سکے، یہ کتنے گھاٹے کا سودا ہے. اور انسان کی زندگی کیا ہے؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا.